بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں، سوال آیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی آخری تاریخوں کو کیا کرتے تھے؟ تو پیاری بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں کو ہی اجازت تھی کہ بعض دفعہ تو آپ شعبان کے بھی مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اور آخری دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اکٹھا فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ خطبہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شعبان کی آخری دن ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ افغن ہے، وہ مہینہ برکت والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کا روزہ فرض اور رات کا قیام نفل قرار دیا ہے۔ جس نے اللہ کے قرب کے لیے اس میں ایک نفلی نیکی کا کام کیا، اس نے گویا دیگر ماہ میں ایک فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں ایک فرض ادا کیا، اس نے گویا دیگر ماہ میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کر دیا، اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اس کی گردن جہنم سے آزاد ہوگی، اس کو روزے دار کی طرح اجر ملے گا، لیکن اس کے اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک وہ کچھ نہیں پاتا جس سے وہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرے، یعنی غریب بہت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرماتے ہیں جس نے کسی صائم کا روزہ تھوڑے سے پانی ملے دودھ کے ساتھ، یعنی لسی، یا ایک کھجور کے ساتھ، یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ افطار کرایا، اور جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ اسے پیاس نہ لگے گی، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، اور اس کا درمیان کا حصہ مغفرت کا ہے، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ جس نے اس میں اپنے غلام میں ملازم، خادم اور ماتحت عملہ آ جائے گا، اسٹوڈنٹ آ جائیں گے، بچے آ جائیں گے، ان پر سے کام میں تخفیف کی تو اللہ اسے بخشے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ میری پیاری بہنوں، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے، اور جن خواتین کے روزے جو چھوٹے تھے، جو ماہانہ چھوٹتے ہوتے ہیں یا ویسے بیماری کی وجہ سے، وہ اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنے فرضی روزوں کی قضا جو ہے کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر بن جائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔